فرماتے ہیں جابر ابن سمرہ 14ویں چاند کی رات میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ ایک خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے تھے سرخ دھاریوں والا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھتا اور پھر چاند کی طرف نظریں اٹھاتا، پھر رسول اللہ کو دیکھتا۔ میں یہ تجزیہ کر رہا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ کا مبارک چہرہ؟ تو اچانک دل سے آواز آئی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کا چہرہ داغدار، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت اللہ جل جلالہ نے بنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو گھر تشریف لاتے تو دن کے وقت جو سوئی میرے ہاتھ سے گر کے مجھ سے کھو چکی ہوتی اور مجھے دن کے اجالے میں نہ ملتی، رسول اللہ کے آنے سے گھر میں جو روشنی ہوتی تھی اس روشنی میں مجھے رات کو وہ سوئی مل جاتی جو دن کے اجالے میں مجھے نہیں ملتی تھی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ فضل ہے، رحم ہے، کرم ہے کہ اس خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، ہادی عالم، شافع محشر، شفیع المذنبین، محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی اور اس حوالے سے مجھے اور آپ کو کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب۔ ساری کائنات کو اللہ جل جلالہ نے جس ہستی کی وجہ سے وجود بخشا، وہ ہستی ماہ ربیع الاول میں اپریل 570 عیسوی پیر کے دن اس کائنات میں تشریف لائی، جلوہ افروز ہوئی۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، ہادی عالم، شافع محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، یہ جمہور محدثین کا قول ہے۔ اور مشہور بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس کائنات میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اس کائنات کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے خرق عادت جو بھی چیز پیش آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی بھی نبی کے آنے سے پہلے اس کائنات میں جو ہلچل مچتی ہے اور اس کائنات میں خرق عادت جو احوال ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یمن کے شاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جو لشکر لے کر پیش قدمی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے اللہ جل جلالہ نے یہ واقعہ ظہور پذیر فرمایا اس کائنات میں کہ ابابیلوں کو بھیج کر خانہ کعبہ پہ لشکر کشی کرنے والے سارے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے کسریٰ کے دربار کے 14 کنگرے گر گئے اور کسریٰ نے خواب، حضرت آمنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ ایسے پاکیزہ اس دنیا میں آئے، کوئی آلائش، کسی قسم کی گندگی، کوئی چیز آپ کے وجود پہ نہیں تھی، انتہائی معطر، پاک صاف، ہر قسم کی آلائشوں سے منزہ خوبصورت بدن کے ساتھ رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ میرا آنے والا پوتا اتنا خوش نصیب اور خوش قسمت اور اتنا خوبصورت،
اتنا حسین و جمیل ہے. آپ پیدا ہوئے وہ حیران ہو گئے دیکھ کر, ناف کٹی ہوئی ہے, مختون پیدا ہوئے, اور ایسے معطر اور خوبصورت اور حسین و جمیل. آپ نے اعلان کیا کہ اس نوزائیدہ بچے کا نام میں نے محمد رکھا. قریش نے پوچھا, مکہ والوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام محمد کیوں رکھا؟ ایسا نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. تو آپ نے بتایا کہ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے, اور اس نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے, میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا. عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی. اس زنجیر کا ایک سرا آسمان کی طرف گیا, ایک زمین کی طرف گیا, ایک مشرق کی طرف گیا, ایک مغرب کی طرف گیا. اور پھر میں نے اس کے بعد دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ زنجیر ایک درخت میں تبدیل ہو گئی. اور پھر جب وہ درخت میں تبدیل ہوئی, اس درخت کے ایک ایک پتے پہ ایسا نور چمکا کہ آفتاب سے اس ایک پتے کا نور 70 گنا زیادہ تھا. میں نے یہ دیکھا تو میں نے معبرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر بتائی جائے. معبرین نے مجھے بتایا کہ ایسا نومولود آنے والا ہے آپ کے گھر میں جس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی, اور اس کے اتباع کرنے والے مشرق سے مغرب تک سارے جہان میں پھیلے ہوئے ہوں گے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے سوچا ایسے نومولود کا نام محمد ہونا چاہیے جس کی حمد زمین والے بھی کریں اور آسمان والے بھی اس کی حمد و ثنا بیان کرے. اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا. آپ کی والدہ ماجدہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی محمد نام تجویز کیا؟ کہنے لگی میں بھی محمد نام رکھتی ہوں اس کا. آپ نے کیسے تجویز کیا؟ کو کہا, بتایا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ میں نے ہاتف غیبی کی آواز دیکھی, سنی, اور مجھے رؤیا صالحہ میں بتایا گیا, مجھے رؤیا صالحہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو, اس لیے اس کا نام جب یہ پیدا ہو جائے محمد رکھنا. محمد جس کی حمد بیان کی جاتی ہے, یعنی زمین والے بھی اس کی حمد بیان کریں, آسمانوں میں بھی اس کی توصیف ہو, اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد, احمد, حامد, محمود سب کے یہی معنی نکلتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی, اس کائنات کے اندھیرے چھٹتے گئے, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا, آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد آپ پر مصائب کے جب پہاڑ ٹوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اتنے معجزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ سے ظاہر فرمائے. علماء فرماتے ہیں جو معجزے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے ظہور پذیر ہوئے ان کی تعداد 3000 سے متجاوز ہے. رسول اللہ کا ہر نقش قدم معجزہ ہوتا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے, سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے گیا. مشہور واقعہ ہے کہ جب قریش نے انعام مقرر کیا, کوئی ابو بکر کا سر لے کر آئے یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرے یا ان کو گرفتار کرے, قریش کی طرف سے 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے. سراقہ ابن مالک نکلا کہ میں اسے پکڑ کے لاتا ہوں, اور پوچھتا اور دوڑتا جب رسول اللہ کے قریب پہنچا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات میں آتا ہے رسول اللہ سے عرض کی, یا رسول اللہ اب تو ہم گھیر لیے گئے اور اب ہم پکڑے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور کچھ بھی نہ ہو سکے گا.
اور ہرگز ہم نہ پکڑے جائیں گے۔ کہتے ہیں جب وہ قریب آیا رسول اللہ نے بد دعا کی اور پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک گھوڑے سمیت وہ دھنسا۔ اس نے استدعا کی کہ آپ دونوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے اور میں جان چکا ہوں کہ آپ نبی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں میرا گھوڑا زمین سے نکل آئے، میں زمین سے نکل آؤں تو میں آپ کو پکڑنا تو درکنار، جو آپ کو پکڑنے کے لیے آئے گا اسے بھی واپس لوٹاؤں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا باہر نکل آیا۔ جب گھوڑا باہر نکلا اس نے کچھ اشعار کہے اور کہنے لگا ابا حکمن، ابو جہل کا جو لقب تھا، تو ابا جہلن واللہ لو کنت شاہدن، اے ابو جہل خدا کی قسم آج تو اگر یہاں پہ حاضر ہوتا اور دیکھ لیتا لِأَمْرٍ جوادی حین صاحت قوائمہ، کہ میرا گھوڑا جو گھٹنوں تک زمین میں دھسا ہوا ہے، یہ حالات اگر آج تو دیکھ لیتا علمت ولم تشکک بأن محمدًا نبی ببرہام فمن ذا یقاومہ، تو جان لیتا اور تجھے ذرا برابر شک نہ ہوتا کہ یہ محمد الرسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ کے سچے نبی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دلائل اور براہین سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت مزین ہے، یہ تجھے نظر آ جاتا اگر آج تو یہ منظر دیکھ لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی سفر کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں اور غار ثور سے جب نکلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، ام معبد نامی ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون کا خیمہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پڑاؤ کیا۔ ام معبد خیمے کے دالان پہ بیٹھی تھی، آپ نے پوچھا اس سے کہ کوئی کھانے کی چیز خوراک جو ہم معاوضہ دے کر آپ سے خرید لیں، تو اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کے لیے نہ گوشت ہے، کھجوریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس خیمے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نظر ایک انتہائی لاغر اور کمزور بکری پہ پڑی۔ رسول اللہ نے پوچھا ام معبد اس میں دودھ ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ اس میں دودھ کہاں ہے، یہ تو اتنی لاغر ہے کہ باقی بکریاں جنگل میں چرنے کے لیے چلی گئیں اور یہ جا نہ سکی تو پیچھے رہ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دہہ لوں؟ تو ام معبد کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حاضر ہے آپ کے لیے یہ بکری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بکری کے پاس گئے اور اپنے مبارک ہاتھ جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں پہ رکھے تو اس کے تن دودھ سے بھر گئے، اور کہتے ہیں اتنا بڑا برتن ام معبد لے کر آئی کہ 8-10 آدمی اس میں سے سیر ہو کر دودھ پی سکے، اتنا بڑا برتن۔ رسول اللہ نے جب دودھ دوہنا شروع کیا وہ برتن لبالب لبریز ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کو دیا، انہوں نے سیر ہو کر پیا، پھر آپ نے قافلہ نبوی میں شامل ساتھیوں کو دیا، انہوں نے سیر ہو کر پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں سے لگایا، آپ نے نوش فرمایا وہ دودھ، اس کے بعد آپ نے دوبارہ دوہنا شروع کیا، برتن لبالب لبریز ہو گیا، پھر آپ نے ام معبد کو دیا کہ یہ اپنے خیمے میں رکھ دو۔ ام معبد نے خیمے میں رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کو بیعت کیا، وہ ایمان لے آئی رسول اللہ پہ۔ آپ اگلے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کو ام معبد کا شوہر ابو معبد تشریف لائے، اور جب وہ خیمے میں آئے اس نے دیکھا دودھ سے بھرا ہوا برتن۔ ام معبد یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی ایک مرد مبارک کا یہاں سے گزر ہوا، یہ اس کی برکتیں ہیں، بڑا مبارک مرد تھا، بڑی مبارک ہستی تھی۔ کہنے لگے کچھ احوال تو بیان کرو۔ ام معبد نے رسول اللہ کا ایسا حلیہ مبارک کا ایسا نقشہ کھینچا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خداداد عظمت اور جلال تھا، آپ کا جو ہیبت اور وقار تھا، اس کے ایسے احوال بیان کیے کہ آج تک حدیث کی کتابوں میں حدیث کے طالب علم ام معبد کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے کے متعلق آپ نے جو تصوراتی نقشہ کھینچا
وہ آج تک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور حدیث کے طالب علم پڑھتے رہتے ہیں، اور اس سے حظ وافر وہ لوگ لیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ ام معبد کے خیمے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ گئے، مدینہ کے لوگوں کو پہلے سے خبر تھی کہ دونوں جہانوں کا سردار امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں۔ وہ روز صبح کو اپنے گھروں سے مدینہ سے باہر آتے اور وہاں پہ قطار در قطار کھڑے ہو کر دوپہر تک انتظار کرتے رہتے کہ آج آئیں گے۔ جب دوپہر ہوتی وہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ لوگ انتظار کر کے جب تھک کے واپس جانے لگے، ایک یہودی بھی کھڑا تھا، اس کی نظر پڑی دور، وہ چیخا مجدکم، اے مدینہ کے رہنے والوں، اے بنی قیلہ، وہ تمہاری خوشبختی آ گئی ہے۔ خوشبختی وہ دور سے نظر آ رہی ہے، تمہارا بخت کھل چکا ہے، جس کے تم انتظار میں ہو وہ آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کلثوم بن ہدم کے مکان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اور ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد انصار کے لوگ جمع ہوئے اور رسول اللہ کا دیدار کرنے لگے۔ محترم دوستو، وقت تو انتہائی کم ہے، بات کو مقصد کی طرف لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ آئے تو سب سے آخر میں، لیکن سارے انبیاء کے امام بن کے آئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہے کیا؟ سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کے سردار ہیں آپ علیہ السلام۔ جن خصوصیات کی بنا پہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ کو ساری کائنات میں ممتاز حیثیت عطا کی، وہ خصوصیات بے حد و حساب ہیں، لا تحصا، اسے کوئی گن نہیں سکتا، بے حد اور بے شمار ہیں۔ رسول اللہ کی امت سب سے اعلیٰ، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، آپ کی بیٹیاں سب سے اعلیٰ، آپ کے بیٹے سب سے اعلیٰ، آپ کے نواسے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے والی کتاب، آپ کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملنے والے جانثار ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز بھی مطابقت رکھتی یا ذرا برابر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کی مناسبت ہوئی، ہر چیز ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے ایمان والو، تحقیق اللہ نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے، بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے تم پہ احسان کیا ہے؟ تم میں ایک نبی بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، گناہوں سے تمہیں پاک کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور حکمت کی باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کے آنے سے پہلے تم جہالت کی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ نبی اس لیے آیا تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے کے جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں ایسا نبی دیا جو تم پہ ایسا شفیق ہے، ایسا مہربان ہے تم پہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ اس کو بڑی گراں گزرتی ہے، اور وہ راتوں کو روتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ چیز میری امت کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس سے میری امت کو بچا، اس نقصان سے میری امت کو بچا۔ اس کو بڑا گراں گزرتا ہے جو چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور جو فائدہ مند چیز ہو صبح اور شام اللہ سے تمہارے لیے وہ مانگتا ہے۔
ایسا تم پہ مہربان اور شفیق ہے۔ اور پھر فرمایا ہم نے نبی اور امت کے درمیان محبت کا ایسا رشتہ قائم کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو نبی کا مخلص وفادار امتی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سے اتنی محبت نہ کرنے لگو کہ وہ محبت تمہاری اپنے بچوں سے کی جانے والی محبت سے زیادہ ہو، اپنی بیویوں سے کی جانے والی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ جب تک رسول اللہ سے کی جانے والی محبت ساری کائنات کی محبتوں پر حاوی نہ ہو جائے، اس وقت تک رسول اللہ نے فرمایا تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے محبت، امت کو رسول اللہ سے محبت، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ کی اس محبت کے بارے میں صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کو جب دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی لے کے اپنے جسم پہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہیں، سارے جانثار صحابہ حکم کے لیے ایک ساتھ دوڑتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ انصار کا ایک معزز سردار کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے، ہم برق الغمات تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ہمیں حکم دے ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے تعلق نہیں رکھتے جنہوں نے اپنے نبی سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے نبی آپ جائیں، آپ لڑیں دشمنوں سے، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں اور بائیں، آپ کے آگے اور پیچھے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایسی جانثاری کا تعلق امت کا نبی کے ساتھ پیدا ہوا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک موقع پہ پوچھا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اس لیے تم میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ محبت ہے۔ فرمایا بہت محبت ہے؟ کہا بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے ایسی محبت کروں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت کے لینے کے لیے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ کی رضامندی کے لیے یہ سارے افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر غور سے سنو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرنا، جب تم بات کرو ہمیشہ سچ بولو، اور جب کوئی تمہارا پڑوسی بنے تو اس پڑوسی کا بڑا خیال رکھنا، پھر تمہارا نبی تم سے محبت کرے گا جیسے تم اپنے نبی سے محبت کرتے ہو۔ پھر نبی اور تمہارے درمیان محبت کا یہ رشتہ آخرت تک استوار رہے گا۔ اور پھر اس حدیث کے مطابق جس میں رسول اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت رکھتا ہوگا کل آخرت میں وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، پھر وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو زبان کا سچا ہو، جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو، اور جو ظلم سے اپنے ہاتھ کو بھی کھینچنے والا ہو اور دوسرے مسلمان کو بھی ظلم سے پیچھے کھینچنے والا ہو۔ یہ رسول اللہ کی میراث کا مقصد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کائنات میں تشریف لانے کا مقصد یہ تھا۔ کیا مقصد تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگو تمہارے پاس ہدایت کا نور آ گیا ہے، وکتاب مبین، اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ اور یہ واضح کتاب جو آئی اور یہ جو ہدایت کے نور رسول اللہ کی صورت میں تشریف لائے، اس کے آنے سے کن کو ہدایت ملے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے کن کے بخت روشن ہوں گے؟ فرمایا اللہ جل جلالہ نے اس ہدایت کے نور سے روشنی اس کو ملے گی جو طلبگار ہو حق کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہدایت کو چاہتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک راہوں کو اپنانے کا جس کو جذبہ ہو، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک اس کو
اپنے حکم سے ظلمتوں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہے۔ محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ نے، جنہوں نے رسول اللہ کے اوصاف کا خود مشاہدہ کیا، وہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ حدیث کی کتابوں میں وہ تمام تر حدیثیں موجود ہیں جس میں صحابہ نے رسول اللہ کے اوصاف، آپ کے کمالات بیان کیے۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ اس امت کے قیامت تک کے آنے والے لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کے اور رسول اللہ کے وہ اوصاف اور کمالات سن کے اور دیکھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو رشتہ ہے وہ استوار رہے اور ایمان کو تازگی ملتی رہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حسین و جمیل تھے جیسے رسول اللہ کا بدن چاندی سے ڈھالا گیا ہو، اتنی خوبصورتی تھی رسول اللہ کے بدن میں۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے رسول اللہ کی مبارک دانتوں کے درمیان سے ایسا نور نکلتا تھا جو دیکھنے والے کو، جو سامنے بیٹھا ہوتا، اسے واضح نظر آتا۔ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا نور نہیں تھا کہ جو دکھائی نہ جاتا ہو، بس ویسے ہی کسی چیز سے تشبیہ دے کے ان حضرات نے بیان کر دیا، نہیں، یہ حسی طور پہ ثابت نور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تکلم کے وقت مبارک دندان سے یہ نور نکلتا اور ظاہر ہوتا، اور صحابہ اس کو خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے۔ براء ابن عازب فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط احسن من، میں نے رسول اللہ سے زیادہ حسین چیز اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں لم ار مثلہ قبلہ و بعدہ، میں نے آپ جیسا آپ سے نہ پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد میں نے دیکھا۔ رسول اللہ کیسے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شانوں کے درمیان میں نبوت کی مہر تھی، آپ نبیوں کے خاتم تھے، یعنی آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حسین اور جمیل تھے کہ آپ کے حسن و جمال سے رعب کی ایک کیفیت بنتی تھی، دیکھنے والا ٹک ٹکی باندھ کے رسول اللہ کو نہ دیکھ سکتا تھا کہ ایک ہی نظر میں دیکھتا ہی چلا جائے۔ اس لیے صحابہ کے دیکھنے کی جو کیفیت حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے دربار میں جب بیٹھے ہوتے تو ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے دیکھتے، پھر نظریں جھکاتے، پھر اٹھاتے، پھر جھکاتے، ایک ہی مرتبہ میں دیکھتے رہے۔ ایسا روب تھا رسول اللہ کے مبارک چہرے میں کہ ایسے کسی کا کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ہی نظر میں دیکھتا ہی چلا جائے۔ اور کیوں نہ ہو، جس میں کمال اور جس میں اوصاف اور صفات کمال درجے کے ہوں، اس نبی کے مبارک چہرے کے متعلق جابر ابن سمرہ 14ویں چاند کی رات میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ ایک خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے تھے سرخ دھاریوں والا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے مبارک چہرے کو دیکھتا، اور پھر چاند کی طرف نظریں اٹھاتا، پھر رسول اللہ کو دیکھتا۔ میں یہ تجزیہ کر رہا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ رسول اللہ کا مبارک چہرہ، تو اچانک دل سے آواز آئی چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کا چہرہ داغدار، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت اللہ جل جلالہ نے بنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو گھر تشریف لاتے تو دن کے وقت جو سوئی میرے ہاتھ سے گر کے مجھ سے کھو چکی ہوتی اور مجھے دن کے اجالے میں نہ ملتی، رسول اللہ کے آنے سے گھر میں جو روشنی ہوتی تھی اس روشنی میں مجھے رات کو وہ سوئی مل جاتی جو دن کے اجالے میں مجھے نہیں ملتی تھی۔
عزیزان من، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے متعلق علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جہاں بھی کیا جائے برکتوں اور نورانیت سے پر مجلس ہوتی ہے اور برکتیں موسلا دھار برستی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا جائے، آپ کے معجزات کا کیا جائے، آپ کے کمالات کا کیا جائے، رسول اللہ سے متعلق کسی بھی چیز کا ذکر کیا جائے، لیکن امت رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے کا مقصد وہ فراموش کر چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں کیوں تشریف لائے؟ یہ میں نے پہلے آپ کو آیت سنائی۔ اللہ قرآن میں فرماتے تاکہ لوگ ظلمتوں سے نکلے اور ہدایت کے نور کی طرف آئیں، ساری کائنات میں ظلم کا خاتمہ ہو، بربریت کا خاتمہ ہو، سربریت کا خاتمہ ہو، ہر طرف انصاف اور عدل قائم ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کے ناطے مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی رسول اللہ کی تعلیمات سے کس قدر ہٹ کر گزر رہی ہے۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا ہوں، میں رسول اللہ سے کل قیامت میں حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں میں وہ ہوں جو حشر میں سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے سفارش کرے گا، اور میں ہی ہوں وہ جس کی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کچھ امتی رسول اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اچانک یکایک رسول اللہ اور ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے پوچھیں گے میرے امتیوں کے درمیان اور مجھ تک آنے والوں کے درمیان یہ رکاوٹ کیوں کھڑی کی گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جائے گا، اس حدیث میں آتا ہے یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو فراموش کر دیا۔ اب آپ اور میں تجزیہ کریں کہ کیا ہم ان امتیوں میں سے تو نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمودات کو فراموش کیے ہوئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن بیع المستر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبور کے ساتھ خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ آج پوری امت میں آپ دیکھیں ہر مسلمان کو ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے آپ کو کہ یار مجھے فلاں چیز چاہیے۔ کسی مجبور کو دیکھو، کوئی مجبور ہو جو مجبوری میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہو تاکہ ہم اس سے لیں، اچھے داموں ہمیں مل جائے۔ اور رسول اللہ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو یوں پورا کیا کہ 1450 سال پہلے امت کو متنبہ کیا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں مجبور آدمی کی بیع سے، اس لیے کہ تم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ ہاں اگر تم اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ پھر وہ چیز اس سے خرید لو، لیکن ایسے طریقے سے نہیں کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان سے دوچار کر دو۔ وہ بیچارہ مجبور ہے، ایک چیز بیچنا چاہتا ہے اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی نفی کرنا اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہونے کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم تاجر ہو، تم نے ایک چیز بیچی اور پھر وہ جس نے خریدا اس چیز کو وہ واپس آیا کہ مجھے یہ چیز ضرورت نہیں تھی میں نے خرید لی، اگر تم اسے واپس کرو تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اللہ پاک تمہاری بخشش کرے گا آخرت میں، اور محشر کے میدان میں اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر امتی اپنی دکان پہ لکھ دے کہ یہاں پہ خرید فروخت ہونے والی چیز واپس نہیں لی جائے گی، تو آپ بتائیں ہم کیسے امتی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا،
تاجروں کا حشر قیامت کے دن گناہگاروں کی صورت میں ہوگا، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، جس نے پاکیزی کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے نیکی کا راستہ اور انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ جو تاجر رسول اللہ کی شریعت کے مطابق تجارت کرے، اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا تاجر کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایسے تاجر کے لیے رسول اللہ نے 1450 سال پہلے دعائیں مغفرت کی دی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق تجارت کرے۔ یہ رسول اللہ کے ارشادات کو پورا کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو اپنانا، جیسے ایک شاعر کہتا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ یہ امت جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق زندگی گزارتی تھی، تو اس امت پہ ایسا دور آیا کہ انڈونیشیا کے ساحل سے لے کر مراکش تک آپ کو ایک وسیع ہلالی حلقہ جو قائم نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا جو علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کو ویسے ہی نہیں مل گیا۔ مسلمان اس وقت رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ان کا مطمع نظر تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا عملی اظہار یہ تھا کہ رسول اللہ کی شریعت سے آگے پیچھے نہ ہوتے تھے۔ اسی لیے امت کا یہ حال ہوا کہ آج بھی آپ کو بحیرہ قلزم، بحیرہ روم، خلیج فارس اور درہ دانیال جو مسلمانوں کے شکنجے میں نظر آتے ہیں، یہ مسلمان اتنی جلدی ایسے نہیں پھیل گئے۔ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا، وزیر اعظم صاحب آپ مطالعہ بہت کرتے ہیں، ملکہ وکٹوریہ وہ عورت تھی برطانیہ کی، وہ ملکہ تھی جس کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اتنے ممالک ان کے زیر نگی تھے، اگر ایک ملک میں سورج غروب ہو جاتا تو کوئی اور ایسا ملک ان کے زیر نگی ہوتا، ان کے مفتوحہ علاقوں میں جہاں پہ سورج ابھی کھڑا ہوا ہوتا تھا، وہاں ڈوبتا تو وہاں نکل آتا۔ ایسی حکومت کی ملکہ وہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھتی ہے، آپ بڑا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو اس مطالعے میں کوئی عجیب چیز نظر آئی؟ تو ملکہ کا وزیر اعظم بتاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحبہ، میں نے بلا شبہ ہزاروں لاکھوں صفحات کا مطالعہ کیا ہے، بڑا شوق ہے مجھے، لیکن ان تمام تر صفحات کے مطالعے میں جو سب سے عجیب چیز مجھے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ مکہ کی ایک وادی میں ایک ہستی آتی ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، پھر وہ کچھ تعلیمات اپنے جانثاروں کے سامنے پیش کرتی ہے وہ ہستی، اور اس کے جانثار ان تعلیمات کو لیتے ہیں اور ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اتنے کم عرصے میں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے اور دنیا کو زیر نگی کرنے والے لوگ مجھے پوری تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح اس نبی کے امتی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا کو اپنا باج گزار بنایا، اتنی تیزی سے تاریخ میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کوئی اور قوم پوری دنیا پہ چھائی ہو۔ تو پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب وجوہات کیا ہوئی؟ بتایا وجوہات یہ کہ اس نبی نے اللہ کا کلام بتا کے جو کلام اپنی امت کو دیا، وہ کلام انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا، اس کو اپنا امام بنایا اور خود مقتدی بن کے اس کتاب کے پیچھے چلے، تو پوری کائنات اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اور جب مسلمانوں نے اس کتاب سے روگردانی کی تو آپ جیسی عورت وزیر اعظم، آپ جیسی عورت ملکہ بن گئی اور مسلمان آپ کے باج گزار بن گئے۔ اور اگر مسلمانوں نے اس کتاب کو دوبارہ لیا اور دوبارہ اپنا امام بنایا تو ملکہ صاحبہ پھر آپ کی یہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی، پھر دوبارہ سے مسلمان آئیں گے اور ساری کائنات پہ مسلمان چھائے گا۔ اس لیے محترم دوستو، میں اور آپ اس بات کی فکر کریں
کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو عمل کی طرف موڑا جائے اور امت اس بات پر آمادہ ہو جائے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے، اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے، اپنے دفتروں میں، اپنے بازاروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے اس کا اتباع کریں، پھر اس امت کا راستہ پوری دنیا میں کوئی نہیں روک سکے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد